اللجن 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 يا مولا اللجن 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 ماسٹر اللجن اللجن. وارث حقیقی سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خوشنودی کے لیے مل کے بلند آواز سے درود بھیجیں. قبل اس کے کہ میں آج کے مہمان کو دعوت خطاب دوں، تعارفاً ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں، اس کے بعد ان کو زحمت دیتا ہوں کہ یہ کوئی 15 روز پہلے کی بات ہے کہ صبح 6-7 بجے کے قریب ایک ٹیلی فون آیا مجھے، دوسری جانب سے حضرت مولانا سجاد نقوی صاحب قبلہ برمنگھم والے بول رہے تھے. آپ ان کے نام نامی سے واقف ہیں، یہاں کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، 2-3 مرتبہ شہر محرم سے خطاب کر چکے ہیں، محترم ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں. کہنے لگے جناب اس لیے آپ کو صبح صبح یاد کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں بڑے عجیب قسم کے اور بڑے اچھے خطیب ہیں، ان کی زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ وہ گلی گلی گھر گھر نگر نگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور تھوڑا سا زور دے کے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اس مشن میں اتنے دیوانے ہیں کہ وہ جہازوں کا کرایہ بھی خود ہی خرچتے ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کہ پلے سے خرچ کر کے مولا کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ انہیں کہیے کہ اس مرتبہ جو مولا کے نام کی محفل ہے اس میں ضرور تشریف لائیں. تو یہ جو آج مولانا صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے برخورداروں کی مترادف ہیں، کافی پراسرار قسم کی شخصیت ہیں، لیکن نہ صرف پراسرار ہیں بلکہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ واقف اسرار ہیں، صرف اور صرف مشن امام پہ نکلے ہوئے. مجلس 10 محرم کی ہو، 25 رجب کی ہو، ہے جی کوئی بھی مجلس ہو، یہ ذکر امام زمانہ ہی کرتے ہیں. باقی یہ کیا ہیں کہ خود بتائیں گے. اگرچہ یہ میرے سامنے ہیں، میں ان کے سامنے ہوں، لیکن حقیقتاً میں ان کے لیے غائب ہوں، یہ میرے لیے غائب ہیں. تو یہ غیب امام کی بات بتانے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں. تو ذرا دل کھول کے ان کا استقبال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا مولا کا پیغام پہنچاتے ہیں. میرے نعروں کا جواب دیجئے، محفل ذرا معطر ہو اور گفتگو میں ذرا لطف آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. جناب قبلہ مولانا اسد رضا بخاری صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے، تشریف لائیں جناب. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. دیگر صلوات. جس طرف آپ کا رخ مانی پھر جائے، جس طرف آپ کا رخ مانی پھر جائے، اس طرف دجلہ کوثر کی روانی رک جائے. آپ کے نام پہ دریا پہ ڈالائیں غریب، آپ کے نام سے دریا پہ ڈالائیں غریب. سرکار کہیں نہ عریضوں پہ پانی پھر جائے. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام. صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار. ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم عین الحتی
تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم عجل الله تعالى فرج شريف. ناد علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سيد جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا إلي يا إلي يا إلي يا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون اکبر، یا وارث خون اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود. حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمستقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور کن. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. تھک نہیں گئے تو صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ. سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس منبر کا وارث، جشن کا وارث، مجلس کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلاؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، قبلے کا وارث، زمزم کا وارث، صفا مروہ کا وارث، جو مانے اس کا وارث، جو نہ مانے اس کا بھی وارث.
مسکینوں کا وارث، یتیموں کا وارث، ناداروں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی، وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغصب حقوقہم وغصب القابہم وغصب لباسہم وغصب فضائلہم من یوم الازل الى یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ درود و سلام کے پاک وارث پر کہ جن کے وجود اقدس کی برکت سے نبض حیات کائنات چل رہی ہے۔ درود و سلام اس شہنشاہ معظم سلطان مکرم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں کہ جس کے وجود اقدس کی برکت سے سبزہ اگتا ہے، درختوں پہ پھل لگتے ہیں۔ درود و سلام اس شہنشاہ معظم سلطان مکرم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں آج جو 11 اماموں کی دستار اکیلا زیب تن کر کے خصوصاً کربلا والے سردار کا رول ری پلے کرتے ہوئے آج بھی منتظر تو ہے، منتظر بن کے انتظار کر رہے کوئی ہے جسے میں اور بناؤں۔ پہلی بڑی ملاقات تھی سرفی صاحب سے، انہوں نے میرے سے جو باتیں سنی انہوں نے ممبر پہ کہہ دی، حالانکہ اچھا نہیں ہوتا، میں پسند نہیں کرتا میرا اتنا زیادہ تعارف کرایا جائے۔ مجبوری یہ ہے، امتی عقیدت مند ہے، سادات نسبت رکھتے ہیں، عقیدت اور نسبت میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ میں شاید ابتدا اب انہوں نے تعارف ہی کرا دیا تو مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ میں نے کرنی نہیں تھی۔ عقیدت اور نسبت میں فرق ہوتا ہے، یہ دیوانگی، یہ خون کی مجبوری ہے، یہ نسبت کی مجبوری ہے۔ بے شک امتی عقیدت کریں، ذکر کریں، جو حق بنتا ہے وہ لیں۔ کم از کم میری ڈکشنری میں سید پہ واجب ہے وہ گھر کی کہانی نسبت ہونے کے ناطے ہاتھ اوپر رکھ کے سنائیں۔ نسبت کا اپنا معیار اور اپنا مقام ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، کردار شجروں کا پتہ دیتے ہیں۔ سیدی جملہ آپ کی نظر ہے، کردار شجروں کا پتہ دیتے ہیں۔ سید کے اوپر کوئی سینگ نہیں لگے ہوئے کہ یہ سید ہے، نہیں، کردار سے پتہ چلنا چاہیے۔ میں کہیں بیٹھا تھا، ایک بھائی آگے اہل سنت مجھے آگے کہتے ہیں سید آپ کا بلڈ نکالتے ہیں وہ بھی ایک جیسا، میرا بلڈ نکالے وہ بھی ایک جیسا، آپ میں کمال کیا ہے؟ میں نے کہا تو نے بات صحیح کی ہے، کیونکہ اس وقت سید اپنی سیادت کھو چکے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، تمیزی 2-4 باتیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بھی گھبراہٹ نہیں کہ مجھے آپ دوبارہ نہیں بلائے گا تو میرا مسئلہ ہے، نہیں، بات سمجھ آئی 1000 دفعہ آنے کے لیے تیار، نہ سمجھ آئی حجت تمام کر کے عالی عالی کر کے چلا جاؤں گا۔ کہنے لگے جی کوئی آسان سی مثال سمجھائے، میں نے کہا آج ہم منڈی چلتے ہیں، لاہور بیٹھے ہیں منڈی چلتے ہیں۔ کہنے لگے پھر وہاں کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم بھی ایک بکری خریدنا، میں بھی ایک بکری خریدوں گا، تم بھی ایک جانور خریدنا، میں بھی ایک جانور خریدوں گا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، فرق کیا ہوگا؟ میں نے کہا بکری ہے نا، تم 10,000 کی خرید لینا، میں 40,000 کی خریدوں گا، دونوں کا بلڈ نکالیں گے تو یہ ایک جیسا نظر آئے گا۔ کہنے لگا بالکل ایسے ہی ایک جیسا۔ میں نے کہا میں 40 کیوں بھروں گا؟ کہنے لگے شاہ جی سیدھی سی بات ہے، نسل کے پیسے بھریں گے۔ آپ کے کیا کہنے بابا جی، مشکور میں آپ کے حوصلہ افزائی۔ کہنے لگے کس چیز کے؟ میں نے کہا جی نسل کے۔ کہنے لگے خود ہی کہنے لگے نسل کے۔ کیا کریں، مجبوری ہے، یا تو سید کہلوانا چھوڑ دوں
پھر تو ٹھیک ہے. امام زمانہ کی عزت کی قسم سید صاحب آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, بلکہ اکثر سادات سے مومنین سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. آج کی بات نہیں ہے, 13 سال ہو گئے لاہور میں رہ کے, بلکہ لاہور رہتے ہوئے تو 16 سال ہو گئے, ممبر پہ آئے ہوئے 13 سال ہو گئے. کسی بانی سے پورے پاکستان یا پورے ورلڈ میں میں نے وہ خون حسین کی قیمت نہیں لی. کیوں نہیں لیتا؟ امام کی عزت کی قسم آج میں کہنے لگا ہوں, جس طرح کسی مسلم کے آگے چھپکلی یا سانپ پکا کے رکھو نا, وہ کہے گا نہیں یار قرت آتی ہے. مجھے ممبر حسینی کی قسم خون حسین میں لقمہ تار کرتے ہوئے اس خون کو قرت آتی ہے. مجبوری ہے. میں انتہائی, میں پورا یورپ, مجھے یورپ دینے پہ تو لایا, پورا انگلینڈ, جہاں مانچسٹر گیا, برمنگھم گیا, کہیں بھی گیا. میرے کافی پروگرام ہدایت ٹی وی پہ چلے اور مزید چل بھی رہے ہیں. البیت ٹی وی پہ میں نے خطابات کیے. کوشش ہے حق کے سیادت ادا کر جائیں. کل کو سامنا ہونا ہے امام زمانہ کا. سردار کا جب سامنا ہونا ہے, کوئی تو جواب دینے کے قابل بن جائے. بابا جی ایسے ہے نا, سرکار کا سامنا ہوگا. اور میں ایک اور گزارش کرتا جاؤں تو میری باتیں ہیں 2-4, تاکہ پھر آگے کی باتیں اور میں واضح کر سکوں. سید جی قل لا اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ کا سوال کیا تھا پہلے محمد نے. اس کے بعد کسی محمد نے اس کا جواب نہیں پوچھا. حل من کہا, اس کے پیچھے بھی مودت ہی چھپی تھی, مگر سوال ایسے نہیں کیا. نہ چوتھے آقا, نہ 5ویں سردار, نہ 6ٹھے شہنشاہ, کسی معصوم نے سوال نہیں کیا. ممبر کی عظمت کی قسم کتاب کے جتنے حوالے کے قوم شیعہ کو دینے پر تیار ہوں میں. آپ کا وقت کا امام جب تشریف لائے گا کعبے پر, سرکار نے ایک طویل خطبہ دینا ہے. پہلی نشست ہے, میں بہت لمبی باتیں نہ کر جاؤں, مختصر ترین آپ کی جھولیوں میں ڈالتا جاؤں تاکہ فکر پیدا ہونی چاہیے. سرکار نے خطبہ دینا ہے سید. اس خطبے میں سرکار نے اعلان کرنا ہے, جس اعلان کو ہر زبان نے اپنی اپنی زبان میں سننا ہے. ہر ذی روح نے اپنی اپنی زبان میں سرکار کا وہ کلام سننا ہے. سرکار اس خطبے میں ایک جملہ فرمائیں گے, اور دنیا والو میرے گھر کی مودت کا حساب دو. بابا جی ہمارے میرے گھر کی سرکار قائم کعبے کے قریب کھڑے ہو کے میرے گھر کی مودت کا حساب دو. کیا حساب دیں گے؟ ہے ہمارے پاس حساب؟ آن دا ریکارڈ جملے ہیں, ممبر پہ بیان نہیں ہوتے, مجبوری ہے. بچپن سے سن رہا ہوں, اس گھر کے ساتھ مودت کرو, اس گھر کے ساتھ مودت کرو. پڑھنے والے بھی یہ کہہ کہ مودت کرو, مودت کرو, مودت کرو. سمجھ کسی کو نہ آئی مودت کہتے کسے. جناب سلمان سے میں نے پوچھا, سلمان مودت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں مودت سے مراد یہ ہے, میرے مولا نے مجھے کئی دفعہ کہا, سلمان ہم سے کچھ مانگ, ہم سے کچھ مانگ, ہم سے کچھ مانگ, ہم علی کل شیء قدیر کے مظہر ہیں, کچھ مانگ. میں نے ہر دفعہ سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی, جن کو آپ جیسے مل جائیں. مشغول میں ہو گیا آپ کا سلام ہے. جن کو آپ جیسے مل جائیں, آپ جیسے کہ ہوتے ہوئے کچھ مانگنا. مصر میں تمار کو دیکھا, واجب الادرم سارے ممبر پہ ہم لوگ کھانا پوری کرنے آتے ہیں. آپ کا بھی بس صرف آپ کو نعرے لگوا کے یہاں سے روا کے دو آنسو بہا کے ہم بھی گئے, یہ گئے, وہ گئے. بہت ضروری ہے, جو مجلس بندے کو حسینی نہیں بنا سکتی, اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے سوچنا چاہیے. جو مجلس بندے کا مزاج ہی نہ بدل سکے, جو پروگرام بندے کا ظرف اور طبیعت ہی نہ بدل سکے, پھر سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا سلمان پہ نعرے لگاتے لگاتے میری قوم کو سلمان کا تذکرہ ہے. کیا بات ہے سلمان, کیا بات ہے سلمان, کیا بات ہے سلمان. خطاب ملا سید منا اہل البیت کا, منا اہل البیت کا. منا کا کیوں ملا اس کو خطاب؟ صرف اس کے اندر ایک ہی کمال تھا. سید جی دیکھنا میری طرف ہے, آپ کے اپنے ہی ہیں, سارے آپ کے ملک کے, آپ کے علاقے کے لوگ ہیں, دیکھنا میری طرف, ادھر ادھر نگاہ کر کے میرا جملہ ظاہر نہیں کرنا. منا کا خطاب کیوں ملا؟ اس کے پیچھے وجہ یہی تھی, سلمان مودت کا مزاج رکھتا تھا, ولایت دل میں رکھتا تھا,
مودت پہ سفر کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا جو کہ ایک مومن کا حق تھا. سلمان کے دل میں سلمان کا مولا رہتا تھا اور کوئی نہیں رہتا تھا. اس لیے سرکار نے فرمایا سلمانو منا منا منا. چلیے فکر دینے لگا ہوں. بڑا عرصہ میں سوچتا رہا سلمان کو منا کا لقب ملا, منا کا خطاب ملا. کوئی ایسے بھی ہیں جن کے لیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسے بھی ہیں جن کے لیے سرکار نے فرمایا یہ منا نہیں. ایک دن دودھ لاہور شاپ پہ کھڑا ہوں, سامنے لکھا ہے دودھ کی دکان پہ من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. دودھ والے نے مجبوری سمجھی کہ اس سے نبی کے اس فرمان سے میرا دودھ بکے گا, اندر کچھ بھی ہو سرکار کا فرمان ہے یقین کر کے لوگ آ جائیں گے. اصل سرکار دودھ بیچنے والے کے لیے فرمان صادر نہیں کر گئے, سرکار فرما گئے اگر میں نے سلمان کو منا کہا تو کچھ ایسے بھی ہیں جو منا نہیں. سرکار کون منا نہیں؟ فرمایا جن میں ملاوٹ ہے وہ منا نہیں. مہربانی ہو لگی, شکریہ, تھینک یو. کیا بات ہے آپ کی, آپ کی سماعت کو سلام. دودھ والے نے مجبوری سمجھی, اس نے کہا اسی سے میرا دودھ بکے گا. سرکار کا کیونکہ کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو من حکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سرکار نے سوچو یار, سرکار نے دودھ بیچنے والے کے لیے یہ فرمایا تھا, سمجھ ہی نہ آئی کسی کو نہیں. سرکار دراصل فرمانا چاہ رہے تھے کلو شین یورفو علی ازدادہا, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. سرکار فرمانا چاہ رہے تھے میرا فرمان, ہر فرمان قرآن ہی ہے. ہو سکتا ہے کسی کی ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نہیں یار ملاوٹ نہ کریں, ہم سلمان سنتے ہیں, ہم نسم سنتے ہیں, ہم بزرگ سنتے ہیں, ہم صرف ان سے ان کو مانگے, بہت ہو گیا ان سے فنا مانگتے مانگتے مانگتے. ملاوٹ اچھی نہیں ہوتی. اگر ہم نے ملاوٹ نہ کی, سرکار فرمانا چاہ رہے تھے کسی بھی دور میں جو بھی ملاوٹ سے پاک ہوا وہ بھی منا ہوگا. فکر ہے شاید کوئی اس پہ غور کرے, سوچ ہے, اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہی میری دیوانگی سمجھو. کچھ لوگ کیا, اور یہ بھی عرض کرتا تھا شیعہ قوم نے سید دادا 13 سال ہو گئے مسلسل ڈسکریج کیا ہے. اس نے کہا جی پیسے نہ لینے والے کے بارے میں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. یہ تو بندے حیران ہو کے کہتے کوئی ایسا بھی ہے جو پیسے نہیں لیتا. تو یار کیا کریں, مجبوری ہے, آتا وہ برا نہیں لگتا, لیکن کیا کریں نسبت اجازت نہیں دیتی. امام سے مانگا مولا, بانی کا محتاج نہیں اپنا محتاج کا ہے. بچپن سے سنا تھا, یقین جانیے بچپن سے سنا تھا, یہ رکھتے کسی کا نہیں, سنا تھا بچپن سے, سمجھا نہیں تھا. آگے کیا کہنے بابا جی, سنا تھا یہ کسی کا, مہربانی بابا, مہربانی جناب علی واجب علیہ السلام, سنا یہ تھا رکھتے کسی کا, یقین نہیں ہے. یقین جب پیدا ہو تو پھر کرم بھی اتنا ہوتا ہے سمیٹا ہی نہیں جاتا. توجہ ہے یار, آپ اپنی اولادیں پالتے ہو, کتنی محنت کرتے ہو. کبھی کسی کو اولاد پالنے کے لیے کہا مہربانی کرو میں اپنی اولاد پال رہا ہوں, مجھے کچھ دو؟ کہا نہیں, اولاد کی محبت مجبور کرتی ہے, دھوپ بھی جھیلو, سردی بھی جھیلو, گرمی بھی جھیلو, بارش بھی جھیلو, برف بھی جھیلو. محبت مجبور کر رہی ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, محبت یہ ہے خود کرو. اولاد کی محبت کا یہ معیار ہے. جن کی محبت کے بارے میں میٹرک میں پاکستان میں حدیث پڑھائی جاتی ہے, شاید بزرگوں کو یاد ہو, تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اب ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کس کامل ایمان کی منزل پہ کھڑے ہیں. کھڑا ہونا چاہیے نا. سرکار اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا ادھر فرما دیا. تم یہی تو کربلا والوں کا کردار تھا. تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑی سی کڑوی باتیں ہیں, طویلی 2-4 عرض کر دوں. آج ہمارا خطاب طویل ہوگا, گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ آگے جانا تو بتا دینا, میرا دل ہے معرفت عرفان کے کچھ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال جائیں. تھک گئے تو کوئی بات نہیں, میں نے منٹ نہیں گننے کے, اب اتنے منٹ ہو گئے تو بس میرا ٹائم ختم ہو گیا. نہیں,
ٹھیک ہے بابا جی؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں چشم بینا کو زیارت کا شرف مطلوب ہے، چشم بینا کو زیارت کا شرف مطلوب ہے، آپ کو پردے میں رہنا جانے کیوں مرغوب ہے، ہم میں رہ کر آپ کرتے ہیں ہماری رہبری، خوب ہے مولا غیبت کا تصور بھی خوب ہے۔ برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات۔ منا بات بولی تو نہیں؟ منا بات چلی تھی مودت سے، سرکار نے پوچھنا ہے مودت، کچھ بندے پریشان بیٹھے ہو سکتے ہیں بارگاہ سے باہر مسجد سے باہر نکلے تو کہیں بھئی سید صاحب کیسے بلا لیے تھے، پیسے نہیں دیتے تو ان کا اپنا اور ان کے مولا کا معاملہ، ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے، ہم تو بچپن سے مدنی سن رہے ہیں، ہم تو بچپن سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو بچپن سے عزاداری کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، کیا ہم مودت کا حق ادا نہیں کر رہے؟ آج میں بتانے لگا ہوں مودت سیکھنی ہے تو ہر دور کے عاشق سے سیکھو۔ عاشق نے مودت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی منزل پہ پہنچایا، پھر مودت کامل ہوئی ورنہ نہیں ہوئی۔ سلمان کی بھی نمازیں اس وقت کامل ہوئی جب سلمان کے دل میں سلمان کا مولا رہتا تھا، سلمان کے دل میں سلمان کے مولا کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ کسی نے بھی پوچھا نا سلمان تیرے مولا کا کیا حال ہے، یہی کہتا تھا خیر سے ہیں، خیر سے ہیں۔ کربلا والوں کے پاس چلتے ہیں، کربلا والوں تم بتاؤ تم نے حق مودت کیسے ادا کیا؟ کہتے ہیں ہمیں سردار کہتا رہا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، چھٹی دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، بیعت واپس لیتا ہوں، اپنی رضا بھی راضی ہوں، جنت بھی دیتا ہوں۔ اگر ہم یہ سب کچھ لے کے چلے جاتے مودت کی ادائیگی نہیں ہونی تھی۔ اللہ کرے میں کچھ آپ کے جھولیوں میں ڈال دوں، مہربانی کیا بات ہے لینا، سلام ہے والے کیا بات ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اگر مہربانی جی کیا بات ہے سید، تھینک یو۔ اگر ہم سردار سے علی کل شیء قدیر کا مظہر ہے، نمائندہ ہے، جو کہہ دے وہ ہو جائے، جن کے نوکروں کا کون پہ تصرف ہو، مہربانی ان کے نوکروں کا، اللہ اکبر، جملے پہ لطف لیا، وہ مالک کیا ہوں گے؟ اگر یہ سب چیزیں لے کے چلے جاتے، مولا راضی ہیں چھٹی دے رہے ہیں، ویسے مولا حسین کا مزاج ابھی تک کوئی نہیں سمجھ سکا، کوئی دنیا کا کمانڈر اپنی فوج کو چھٹی نہیں دیتا۔ یہ موقع ہوتا میں 3 شعبان کے ذمن میں عرض کرتا، یا کبھی موقع ملا مجلس حسین میں تفصیلاً انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا، یہ بڑی ضروری ہے۔ کوئی کمانڈ، ہمیشہ فوج بلائی جاتی ہے، چھٹی نہیں دی جاتی۔ مزاج اولویت کا خوبصورت نگینہ ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، سرکار فرما دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وقت کا امام، جنت کا سردار فرما رہے ہیں مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، یزیدی فوج، میری جان کی دشمن، میری ذات کی دشمن، تم چلے جاؤ، راضی بھی ہوں، بیعت بھی واپس لیتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ حق کے مودت کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ تھے انہوں نے سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھا، سرکار نے کہا جنت دیتا ہوں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا ہم تو پڑھتے نماز جنت کے لیے، روزہ جنت کے لیے، ماتم جنت کے لیے، عزاداری جنت۔ اس لیے اختر جنوٹی نے سید کہا اختر در بدول سے ادنا سی شے نہ مانگ، اے کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ جی بسم اللہ، بالکل ایسے ہی ہے، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی، کم ظرف سمجھ نہیں آئی، ہم تو سارے کام جنت کے لیے کر رہے۔ کربلا کے شیروں نے، ولایت کے کمال عہدیداروں نے، شاید ایسے نہیں ہے، کبھی یہ مجلس پہ میں عرض کروں گا، ان کا معیار عرض کروں گا، جن کو واقع کربلا کے آئمہ یہ فرمائے بے ابی امی وانتا، میرے ماں اور باپ تم پہ قربان، جن کو
सरजमीन करबला पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाए, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। शादी ज़हन तैयार है, जुमला देने लगा हूं। मैं अक्सर सोचता हूं पता नहीं परेशान ना हो, जब मिंबर की अजमत की कसम किताबों की जमानत मैं देता हूं। औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह। हुसैन बादशाह ने सरजमीन करबला पे बैठ के इन आशिकों को औलिया अल्लाह बना के बताया, हम वली गर हैं, जिसको चाहे औलिया बना दे। हम जिसको चाहें वलीउल्लाह बना दे, जिसको चाहें वलीउल्लाह बना दे, जिसको चाहें, देखना मेरी तरफ आने जाने वालों को नहीं देखना, जिसको चाहें वलीउल्लाह बना दे। ज़हन तैयार है, जुमला देने लगा हूं, जिसको चाहें वलीउल्लाह बना दे। पूरी इल्मी जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, शहादतें हुई थी रोज़े आशूर, वफा का यकीन है शब आशूर। वफा का यकीन है शब आशूर। अरे भाई उसी को तो करीम कहते हैं, सिर्फ वफा का यकीन दिला दो, ये वलीउल्लाह बना देगा। इसलिए तो पूरी दुनिया में सैयद अनाउंसमेंट करता फिर रहा हूं, है हमारी दर्स का करबला करबला। काश हम करबला से कोई दर्स लें, हमारा हक बनता है हम दर्स लें, वरना सिर्फ करबला को इधर ज़बानी तौर पे चलाना कमाल नहीं, करबला उतारना कमाल है। चलिए एक जुमला अर्ज करता जाऊं। मैं एक बात करने लगा हूं और करने 13 साल में पहली दफा लगा हूं। बिस्मिल्लाह। हम सारे मुश्ताक हैं करबला की मट्टी हमारे कफन में रखी जाए। सारे मुश्ताक हैं ना, रखी जाए। करबला की मट्टी में कमाल ये है, जमीन झंझोड़ना ड्यूटी है। करबला की मट्टी में कमाल ये है, जिसके पास वो बख्शिश की जमानत है, जिसके पास वो बख्शिश की जमानत है, इसलिए हमारे कफनों में रखी। ऐसे है ना? अच्छा मुझे जरा ये बताओ, 9 लाख में से कितने मारे गए थे? बड़ी तादाद है। ये कभी इस ज़िमन में बात हुई तो मैं तफसीलन अर्ज करूंगा, कितनी तादाद, किस शहजादे ने कितने फिन्नार किए। जनाब कासिम का हमला है। हाँ बड़ा कमाल, ये वक्त हुआ फिर अर्ज करूंगा। तवज्जो, कितने फिन्नार हुए? क्या ये 9 लाख में से जितने फिन्नार वसकर हुए, क्या सारों को ये वापस लेके चले गए? मट्टी करबला में दफन नहीं? अल्लाह अकबर, मैं कह गया, जो रह गया उसका नसीब और मुकद्दर है। मट्टी एक जमीन करबला में दफन नहीं हुए हैं। वो मट्टी उनकी बचवाने के बख्शवाने के काम नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मवद्दत के मयार पे पूरे नहीं उतरे। पहला जुमला मैंने 13 साल में ये जिंदगी में पहली दफा आपके सामने बोला है। मवद्दत के मयार पे पूरे नहीं उतरे। हाय हाय, मवद्दत के मयार पे पूरे उतरते तो शायद मंजिल और होती है। ऐसे करबला 10 का, इसको छोड़ा। मैंने कहा मवद्दत का मयार उस वक्त काबिल होता है जब बंदा मंजिल पे पहुंचता है। सलमान अपनी मंजिल पे पहुंचा। सलमान की मंजिल का नाम को बताएगा? सैयदा का पाक दर, दहलीज सैयदा। अच्छा दहलीज सैयदा भी है, बात आ गई है। फिर आ जाए, क्यों झाड़ू देता था रीछ से? नाउज़ुबिल्लाह, कोई वहां गंदगी थी? अल्लाह अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी चीज पड़ी थी जिसको आके सलमान साहब करता था? नहीं। एक तो अजमत बताना चाहता था, इस घर की अजमत क्या है, और दूसरा इसका कमाल ये था, सलमान होके मिन अहल बैत होके दरवाजे सैयदा पे बैठे, दरवाजा क्रॉस नहीं कर रहा। आपकी क्या बात है? क्या बात है? सलाम है मौलाना, आपकी समाज को सलाम। दरवाजा क्रॉस नहीं कर रहा। दुनिया वालों को दर अख्तर की
مقام اور فضیلت اور عظمت بتا رہے ہیں کہ میں منہ کا مصداق ہو کر بھی دروازے کے باہر بیٹھا ہوں. تم کوشش کرنا محمد کے در کے اندر گھس نہ جانا. جھاڑو دے رہے, ڈیوٹی کر رہے, مودت کا مصداق, مودت کے کمال معیار پیش لیے کہ منزل پہ پہنچا, اس کے دل میں اس کا مولا ہے. میں سمجھتا مار ایک بات اور آ گئی ہے, دل چاہ رہے وہ بھی عرض کرتا جو بہت ضروری ہے اس دور کے حوالے سے. ہر فورم پہ عرض کر رہا ہوں, چاہے ٹی وی ہے, چاہے وہ ممبر حسینی ہے, چاہے وہ محفل ہے. سید آپ اس بات کی گواہی دیں گے, ماشاءاللہ سارے مجھے بڑے اہل علم نظر آ رہے ہیں, کیا بات ہے آپ کی, میری بات کی گواہی دیں گے. امیر المومنین یا علی بادشاہ نے بوذر اور سلمان کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا, جو مقام ظرف کمال سلمان کا ہے بوذر کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, گواہی دیتے ہو. دسترخوان یالی پہ سارے نظر کرتے تھے. مجھے کوئی شیعہ محقق, کوئی مفکر ثابت کر دے, کوئی مورخ, کبھی سلمان نے بوذر کو کہا ہو بوذر تیرا آخری بنتا, تو وہ ولایت رکھتا نہیں جو میں رکھتا ہوں, اور دسترخوان سے یونیٹی کا بڑا میسج ہے اگر کسی تک پہنچ جائے. بھائی تو وہ معرفت رکھتا نہیں, جو میں علی کو مانتا ہوں تو مانتا نہیں, تیرے پاس کون سی ولایت ہے؟ جو ولایت میں رکھتا ہوں وہ میرے پاس ہے. کبھی نہیں کہا. یہی تو ولایتی کا کمال ہوتا ہے, جو کم ظرفوں کو بھی برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے. یعنی تو اگر اس قابل نہیں تو یہاں سے چلا جا. ایسا قطر نہیں تھا. یہ بہت ضروری ہے اس وقت. خدا را ولایت کے نام پہ قوم تقسیم مت کرو. ہاں بڑا ضروری ہے. ولایت نام توڑنے کا نہیں, جوڑنے کا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک لازمی میسج تھا درمیان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. جناب میثم تمار, جناب بوذر, جناب کمبر مودت کا حق ادا کر گئے. وجہ یہی تھی کہ کمال منزل پر تھے. سفر کرتے آؤ کربلا والے 72 حق کے مودت ادا کر گئے کیونکہ کمال منزل پر تھے. آؤ سلمان سے تو ہم نے پوچھا تیری منزل, اس کا مولا, مولا کا در. میثم تمام تیری منزل, میرا مولا یا علی, میرے مولا یا علی کی پاکال میری منزل. اچھا بوذر کمبر مقداد سب, جی ہماری سب کی منزل یا علی. 72 تمہاری منزل, کہا یا حسین. میں نے کہا 72 ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی پوچھیں. میں نے کہا مجھے صرف اس بات کا جواب دیں, آپ کی منزل یا حسین ہے, آپ نے اپنی منزل بدل لی؟ کہنے لگے نہیں, کیوں؟ میں نے کہا تم نے علی کو چھوڑ دیا, حسین کو پکڑ لیا. کہنے لگے کیا کریں, مجبوری یہ ہے کہ اس وقت علی کا بیٹا علی کی شکل میں حسین ہے. علی کا بیٹا, علی کا خون, علی کی شکل میں علی ہی ہے, نام حسین ہے. ہماری مجبوری ہے, ہم سے سوال ہونا ہے جس دور میں ہم ہیں ہمارے دل میں ولایت علی ہے, ہم حسن بادشاہ سے محبت کرتے ہیں, ہمارے دل میں توحید ہے, نبوت ہے, مگر یہ ساری چیزیں اس وقت قابل عمل ہوں گی جب وقت کے محمد کے ساتھ وفا کریں گے. ابو بصیر تیری منزل, تم نے جو حق مودت ادا کیا, کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. میں نے کہا ابو بصیر تم نے تو پہلے سارے ائمہ چھوڑ دیے, فکر ہے دعوت اسی کے لیے تو حاضر ہوں ہم آپ کی خدمت میں. پہلے میں کہتا تھا اللہ کرے کو 2-4 بندے بھائی بات سمجھ رہے. ایک مومن نے مجھے ایک دفعہ مجلس کے بعد کہا, میں نے کہا سید یہ نہ کہا کرے 2-4, کہا کرے اللہ کرے سارے سمجھ جائے. پہلے میں کہتا تھا 2-4 میری بات سمجھ جائے. بات تھوڑی سی مشکل ہے, روٹین سے ہٹ کے ہے. ٹھیک ہو گیا. امام زمانہ بھی سناتا ہوں, طویلی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یہ بڑی ضروری ہے. ابو بصیر تو نے پچھلے والے ائمہ چھوڑ دیے؟ کہنے لگے نہیں, چھوڑے ہی نہیں, وہ دل میں ہیں تو اس کا ساتھ دیتا ہوں. کیا کروں, مجبوری ہے. انہی کا مجموعہ جعفر صادق ہے. وقت ضائع نہ ہو, میں جلدی عرض کرتا جو احمد بن اسحاق قمی تیری منزل, تو نے جو حق کے مودت کی ادائیگی کی, کہتا ہے مولا حسن عسکری علیہ السلام
میں نے کہا احمد بن صاحب کو بھی تو نے تو 10 کے 10 ہی چھوڑ دیے. کہنے لگے بھی نہیں 10 کا مجموعہ اس وقت عسکری ہے. مودت کا مصداق عسکری ہے. عسکری بادشاہ کے ساتھ وفا کر لی تو 10 کے ساتھ وفا کر لی. نہ صرف 10 کے ساتھ وفا کی بلکہ نبوت کے ساتھ بھی وفا کی. توحید کے اب آج آسانی کے ساتھ میں آپ کو لے آیا ہوں. ہمارا ایک نعرہ لگتا ہے پوری دنیا میں, حق کا سیدھا راستہ. حق کا سیدھا راستہ. ذرا سوچ کے بتاؤ راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ منزل پہ لے جانے کے لیے. میں مشغول سے کہتا تھا منزل پہ لے جانے کے لیے جو راستہ ہے اسی کے ذریعے ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں شاید میں سمجھا پاؤں. میں جرمنی سے چلا, صبح فلائٹ تھی, میں چلا, میرے سے پوچھنے لگے. میرے والد الکرام تشریف فرما تھے, بڑا پیار دیا, بڑی محبت دی, بڑی حوصلہ افزائی کی, میں مشکور ہوں ان کا. کہنے لگے جی اور بھی آپ نے پروگرام پڑھنے ہیں. میں نے کہا پہلے میری بات سمجھو, میں آنے کے لیے تیار ہوں. یہ نہ ہو کہ بس میری بات اسی پہ ہی رہ گئی کہ واہ واہ واہ, فائدہ نہیں. واہ 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 ندیر میں بھی بہت ہوا تھا. کیا بات ہے آپ کی, بخن ہوا تھا. اللہ اکبر. اچھا مختلف بات مکمل کروں گے. کہنے لگے جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ڈینا کالج جا رہا ہوں. کہنے لگے جی کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں, مومنین کو ذکر محمد والے محمد اور خصوصاً صاحب زمان کے جشن کا پروگرام ہے, میں وہ ذکر سنانے جا رہا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں وہاں سے چلا, ایئرپورٹ پہ اترا. سید آپ کو ایک تھوڑی سی دیر کے لیے میں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں. میں وہاں سے آیا, میں ڈین ہاگ پہنچ گیا. میں نے ڈین ہاگ کے سارے چوکوں کے راستے دیکھے, سارے گلیوں کے راستے دیکھے, سارے ڈین ہاگ شہر کے سارے راستے دیکھے, واپس جرمنی گیا. مجھے کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا جی میں تو سارے راستے دیکھ آیا, گلیوں کے راستے دیکھ آیا, چوکوں کے راستے دیکھ آیا, شہروں کے راستے دیکھ, سارے راستے دیکھ آیا, ڈین ہاگ کے, ہالینڈ کے. کہنے لگے سید تیرا جانا نہ جانا بے سود ہے, کیونکہ تو منزل پہ تو پہنچا نہیں. اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. 1400 سال ہو گئے شیعہ قوم نعرہ لگا رہی حق کا سیدھا راستہ. کربلا کو کسی نے منزل نہیں کہا, راستہ کہا. اگر کربلا راستہ ہے, اس جشن کی قسم پھر کاظمین راستہ ہے, نجف راستہ ہے, مدینہ راستہ ہے, پھر منزل کون ہے؟ آؤ پوچھتے ہیں. سارے عاشقوں نے کہا وقت کا محمد منزل, وقت کا محمد منزل. سبحان اللہ. مودت کی ادائیگی وقت محمد کے ساتھ ہوگی, ادروائز پاسبل نہیں ہے. جتنا بھی کیوں نہیں نمازوں میں خضوع و خشوع آ رہا, بات میں سامنے کرنے لگا ہوں. کیوں علماء کو توضیح لکھنی پڑ گئی, نماز پہ اتنے چیپٹر لکھنے پڑ گئے؟ اس لیے ہم منزل پہ نہیں پہنچے. جو ناراض ہوتا ہے بسم اللہ ہو جائے. سیدنا مولا کی عزت کی قسم منزل پہ نہیں پہنچے. اگر ہم منزل پہ پہنچتے ہوتے, ہم نماز ثواب کی خاطر نہ پڑھتے, نماز پڑھتے اس لیے میرا اللہ میری قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے, مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کرا دے. ذہن میں یہ تصور موجود ہوتا, ہم تو امام کے ظہور کے لیے نہ, ہمارا معیار کچھ اور ہوتا اگر منزل پہ پہنچ جاتے تھا. لیکن ہمیں پہنچنا ہے. یہ نہیں کہ ہم پہنچ نہیں سکتے. اگر یہاں کا ہم پاسپورٹ لے سکتے ہیں, یورو اکٹھے کر سکتے ہیں, پیسہ مال اکٹھا کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, مالک کا صدقہ ہے, لو, رزق حلال ہے, کماؤ, میں اسے نہیں روکا. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ہم کام کر سکتے ہیں, یہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں, تو ہم اپنی منزل پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. اچھا منزل پہ جب پہنچے گے فائدہ کیا ہوگا؟ سیدہ تجرباتی بات کرنے لگا ہوں, کر کے دیکھیے گا. آپ تو بزرگ ہیں, میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. منزل پہ پہنچ گئے نا, کبھی بھی کسی کو نہیں کہو گے دعا کر. آپ کی کیا بات ہے, کبھی نہیں کہو گے یار مجھے دعا کر. افسوس ہوتا ہے بندہ نمازی بھی ہو, نمازی تو خود دعا ہے. بندہ ماتمی بھی ہو, لوگوں کو کیا یار دعا کر, ماتمی خود دعا ہے. سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے منزل پہ نہیں پہنچ رہے. لیکن منزل پہ پہنچ گئے اس وقت خوشبو ہی اور ہو جائے گی. منزل پہ پہنچنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دل میں ہوگا امام زمان, دل میں ہوگا سرکار کا ظہور. ہر وقت عشق ہوگا, کسی وقت بھی سرکار آ سکتے ہیں, کسی وقت بھی شہنشاہ کا ظہور ہو سکتا ہے. راستے میں کوئی بھی گالی دینے لگا, اگر منزل پہ پہنچے ہوئے اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دو گے, اس کو دعا کرو گے, تیرا ذہن بیمار ہے, اللہ تجھے شفا دے. ایک نظم پڑھی تھی میں نے انگلینڈ میں, ذہن بیمار ہے, شفا چاہیے. ہاں
اس وقت ذہن بیمار ہے، ذہنوں کو شفا چاہیے. ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، ایک سوال کرنے لگی خاتون، ہیلبیک ٹی وی پہ آن لائن پروگرام چل رہا تھا، کہنے لگی آغا صاحب ایک بات کا جواب دیں. میں نے کہا بولے. ایک ہمارے انگلینڈ کی بڑی مشہور ذاکرہ ہے، وہ آتی ہیں مجلس میں، وہ کہتی ہیں میری طرف دیکھو، توجہ کرو. اچھا ٹی وی پہ سوال پوچھا جا رہا ہے، ٹاپک امام زمانہ چل رہا ہے، سوال اس قسم کے آتے ہیں، کوئی بات نہیں. او جی وہ کہتی ہے میری طرف دیکھو. اگر کوئی ایک خاتون ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے، کہتی ہے میرا دل کرتا ہے میں تمہیں اٹھا کے یہاں سے باہر پھینکوں. جناب یہ بتائیں کہ کیا بیٹھے ہوئے عزادار کا یہ مقام ہے کہ پڑھنے والی اس کو کہ باہر پھینکوں؟ اب جواب تو بہت بنتے ہیں، لیکن اگر بندے کو اس کے مولا ہو پھر جواب کا معیار اور ہوتا ہے. امام کا یہ ممبر گواہ ہے. میں نے وہاں ان کی خدمت میں عرض کیا بی بی ہر بات کو نیگیٹو نہ دیا کرو، ہر وقت غصہ اچھا نہیں ہوتا. ان ذاکرہ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے، کیونکہ ہو سکتا ہے گھر سے ٹینشن میں آئی ہو. کیا بات ہے آپ کی، ہر بات کو ایک لمحے کے اندر نیگیٹو میں لے جاتے ہیں. ہر چیز کو ہو سکتا ہے اس بیچاری کو مئی کی بیماری لگی ہو. ٹی وی پہ آن لائن بیٹھ کے کہا. میں نے کہا مالک سے ہم ان کے شفا کے لیے دعا مانگتے ہیں. ایک اور صاحب سوال کرنے لگے جی ذرا یہ بتائیں وہ 80,000 بندوں کا قتل امام کی تلوار نے کرنا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اب آن دا ریکارڈ بات کی جائے کتابیں تو ایک لمحہ لگتا ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے، نیٹ پہ ہر چیز مل جاتی ہے. میں نے وہاں ان کی خدمت میں جواب عرض کیا میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بھی دوں، صرف اس لیے کہ آپ کے اندر بھی پوزیٹیوٹی زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے، مثبت پن آنا چاہیے. اسی کو تو کہتے ہیں عشق امام، اسی کو تو کہتے ہیں مودت، اسی کو کہتے ہیں ولایت، اسی کو کہتے ہیں کمال، اسی کو کہتے ہیں خوشبوئے عاشقین. میں نے کہا جی کتابوں پہ جائیں تو باتیں بہت ہیں، لیکن میں عرض کرنے لگا ہوں امام ہے اولی الامر، امام ہے ولی الامر، امام ہے اس کا بیٹا جو 71 کو 72 کر دیتا ہے. میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے اپنے وقت کے امام سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے اگر امت ریت اپنا مزاج بدل لے، ہو سکتا ہے امام بھی اپنا ارادہ بدل لے. ہے نا ممکن؟ آج کے بعد پھر وعدہ ہے نا آپ کا، نماز بھی پڑھیں گے ظہور امام کے لیے، روزہ بھی رکھیں گے ظہور امام کے لیے. راستے میں خاتون نظر آئی، مردوں کے لیے میسج ہے، خاتون نظر آئی کوشش کریں گے نگاہ ناپاک نہ ہو، کیونکہ جس نگاہ نے امام کو دیکھنا ہے وہ نگاہ ناپاک ہو گئی تو اسے کیسے دیکھیں گے. کسی نے گالی دی تو دعا دیں گے، کسی نے زیادتی کی تو معاف کریں گے. ہے معیار ایسا؟ پھر تو میری تقریر کا کوئی فائدہ ہے. اگر یہ طبیعت نہیں ہے تو پھر میری تقریر کا کوئی توجہ میری طرف رکھنا ہے. سید موبائل چھوڑ دے میری طرف دیکھیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں. ہاں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بات رہ جائے گی. بسم اللہ بسم اللہ عرض کرتا ہوں جی، مصرے بھی عرض کرتا ہوں، آپ کے ساتھ دل کی ڈھیروں باتیں ہوں. دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری اور محمد والے محمد بلندر میں ایسے نہیں کہہ رہا بابا جی، شاید مزاج لوگ بیٹھے ہوں، میں عرض کر رہا ہوں میں نفاق سے جو شخص مست ہوتا ہے، میں نفاق سے جو شخص مست ہوتا ہے بلند بھی نظر آئے تو پست ہوتا ہے. کیوں؟ طلاقن علی کو جو دیکھے چشم الفت سے، طلاقن علی ہے، مجھے نہیں پتا یا علی نے کس کو کتنی دفعہ طلاق دی ہے، طلاقن علی کو جو دیکھے چشم الفت سے وہی تو حق پرست نہیں بت پرست ہوتا ہے. بہت ضروری ہے، اب نہیں تو کب. ہاں ہاں ہماری سمجھنے والی باتیں ہیں تاکہ ہم اپنی منزل پہ اپنی زندگی میں پہنچ جائیں. یہ بڑا ضروری ہے اور ہم پہنچ سکتے ہیں. اس وقت 11 کریموں کی دستار کا اقلوتا وارث ہے مہدی. جتنے 11 شفیق تھے، جتنے 11 کریم تھے، ان سب کی کریمیت قائم میں جمع ہے. بندے تو کہتے تھے بھئی ہم تو مولا کے قابل نہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں. بلکہ کوئی کہنا جی میں مولا کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بہت سارے، میں نام نہیں لیتا، بڑے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خود بڑا بنایا ہے. بڑا تو وہ ہے جس کو مولا بڑا کہے، جس نے اپنے آپ کو خود بڑا. بڑے ہو جی چھٹو جی تسی کون، آپ کون، آپ تو گناہگار ہو، جو اللہ سے معافی مانگو. اگلے کو ایسے کہہ رہے ہوتے جیسے خود پاک ہو. تم گناہگار نہیں. اگر ہم گناہگار ہیں
پھر ہمیں پروردگار کا مظہر توفیق دے کے مصلی پہ کیوں کھڑا کرتا ہے؟ اگر ہم گناہگار ہیں تو حسین کے مجلس میں بیٹھ کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ کیوں بہانے کی اجازت دیتا ہے؟ وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم گناہگار ہیں تو محبت حسین میں ماتم کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اگر ہم گناہگار ہیں نماز جمعہ میں 11 سرداروں کا نام آتا ہے ہم کھڑے نہیں ہوتے، اپنے نام پہ کھڑا کیوں کرتا ہے؟ اگر ہم گناہگار ہیں تو ہمیں بار 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 حر کا تذکرہ کیوں سنواتا ہے؟ دہلیے سے میں نے پوچھا میں نے کہا ایسا ایسا کئی واقعہ ہوا ہو، حر کا کردار میں نے ہائی لائٹ کیا مگر اشاروں میں نے کہا ایسا واقعہ ایک بندہ اس طرح کرے تو آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں اس کے لیے تو معافی کی گنجائش ہی نہیں۔ میں نے کہا تھوڑی سی گنجائش، کہنے لگے وہ ہی نہیں سکتا، اس کو تو معافی نہیں ملنا چاہیے۔ اگر 1400 سال پہلے رحمت للعالمین کی دستار کا وارث حر جیسے کو معافی دے کے بھائی کہہ سکتا ہے تو آج وہی دستار ہے مہدی کے سر پر۔ ذہن سے یہ نکالو کہ نہیں یار ہم اس قابل نہیں، ہم نہیں ہیں، ہم پہ رحم کیوں ہے؟ بار بار ہمیں یہ کیوں سنوایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے سنوایا جا رہا ہے ہم بھی درس لیں، ہم بھی سبق لیں، ہم بھی منزل پہ پہنچے، اپنی منزل پہ۔ یار ایک بات کا جواب تو دو، سلمان جو کچھ کر گیا تیرے لیے کیا کر گیا؟ راستہ چھوڑ گیا نا، منا خود بنا ہے، یا ہمارے لیے کہہ گیا ابھی 1400 سال بعد جو مہدی کے منتظر ہوں گے وہ منا ہوں گے؟ کہہ گیا نہیں۔ 72 جو کردار ادا کر گئے، کمال کر گئے، خراج تحسین ہم چوک چوک شہر شہر دنیا کے کونے کونے پیش کر رہے ہیں، جو کچھ کر گئے اپنی لیے کر گئے، تیرے میرے لیے راستہ چھوڑ گئے۔ جانے والے ہمیشہ راستہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اس راستے پہ چلنا منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ مولا کی عزت کی قسم مجھ سے آپ سے سوال نہیں ہوگا، بتاؤ صفین میں علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ خیبر میں علی بادشاہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ خندق میں علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی سوال دو، ہم کہیں گے ہم موجود نہیں تھے۔ کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہم موجود نہیں تھے۔ سوال ایک ہی ہونا ہے، بتاؤ مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ لا تسألون عن النعیم۔ تفسیر پڑھ کے دیکھیں بابا جی، حیرت ہوتی ہے۔ ہم سے سوال جو ہونا ہے اس پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ شروع کریں سردار کا جشن۔ میں ولادت اور آمد کے بارے میں ابھی سید صاحب کہہ رہے تھے، امام زمانہ کی آمد بسم اللہ، کوئی ولادت پڑھے بسم اللہ۔ ہم لڑ پڑتے ہیں بڑی جلدی، دیکھیں آئے وہ ہیں، لڑتے ہم ہیں۔ ایسی لڑائی ہماری بھی، تو نے ولادت کیوں کہہ دیا؟ وہ کہتے تو نے آمد کیوں کہہ دیا؟ لڑائی ہم کر پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تشریف لائے دنیا میں، جس انداز سے آئے وہ آئے، ٹھیک ہے، مگر ایک بات لازم ہے، ہم جیسے نہیں آئے۔ ہم دنیا میں آئے بے لباس، یہ جب بھی دنیا میں ہے بالباس ہے۔ ہم جب بھی آئے، ہماری ماں 40 دن مصلی پر نہیں بیٹھ سکتی، یہ جب بھی آئے ہی مصلی پر۔ شکریہ والے۔ 15 شعبان 255 ہجری، 29 جولائی 869 عیسوی، جمعرات کے دن صبح صادق کے وقت عیسیٰ کو صدیوں سے کرنے والے، عیسیٰ کو انتظار کرنے والے کو نماز پڑھانے کے لیے، اللہ کے دین کو کائنات کے چپے چپے پہ نافذ کرنے کے لیے، نبوت کو پھل دینے کے لیے، امامت کا معیار اور ظرف بتانے کے لیے، قیامت کو اپنے آنے سے پہلے روکنے کے لیے، جس شہزادے نے دنیا میں اس دن کو آنا پسند فرمایا اس کو مہدی کہتے ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ جس شہزادے نے دنیا میں آنا پسند فرمایا، معصوم فرماتے ہیں 15 شعبان کو، سجی روایت آن دا ریکارڈ، 15 شعبان کو
کسی کے کافر کے گھر کافر کیوں نہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے کرم سے 15 شعبان کو کافر کے گھر کافر پیدا ہونے والا بھی مومن ہو کے مرے گا۔ تھینک یو سید، شکریہ سادات۔ مومن ہو کے مرے، کافر کے گھر کیوں نہ، فرمایا برکت ہے 15 شعبان کی، مومن ہو کے مرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ سرکار کی دنیا میں تشریف آوری کا بتاتا جب بسم اللہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی درود پڑھے۔ سرکار کی پاک پھوپھی نے امام حسن عسکری سے اجازت چاہی، میرا لخت جگر، میرا لال، میں ادب میں پڑھنے کا حامی ہوں، ٹھیک ہے، باقی جو جس کا دل چاہے جیسے پڑھے، میں ادب میں پڑھتا ہوں۔ میں نے زندگی میں اپنی ماں کو امی موم کہہ کے پکارا ہے۔ میں اس گھر کا ادب اس لیے کرتا ہوں، مجھے غازی نے ادب سکھایا ہے۔ پوری 32 یا 34 سالہ زندگی غازی کے غلاموں میسج ہے، 32 یا 34 سالہ زندگی سرکار غازی عباس سلمدار نے آقا ذاتی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں پکارا۔ کبھی غازی کے مصائب سنانے کا ٹائم آئے، میں آپ کو سناؤں گا، کبھی بتاؤں گا اس حوالے سے بھی، صرف آقا ذاتی۔ پھوپھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے، میرے امام زمانہ بیٹا آج ہم گھر جانا چاہتے ہیں، آج ہم نے روزہ رکھا ہے، افطاری کرنا چاہتے ہیں۔ پھوپھی اماں آج آپ نے گھر نہیں ہمارے ہاں روزہ افطار کرنا ہے، آج اللہ کی حجت نے زمین پہ آنا ہے۔ یہ جملے ہیں نجم الثاقب کے 14 ستارے کے، جس کتاب کو کھول کے دیکھو یہ جملے، آج اللہ کی حجت نے زمین پر آنا ہے، اللہ کی حجت نے زمین پر آنا ہے۔ پھوپھی فرمانے لگی میرا لال، میں تو اس کی والدہ میں کوئی ایسے آثار نہیں دیکھ رہی، یا تو شیعہ کتابیں جلا دینی چاہیے یا کم از کم اتنا سننے کی سکت پیدا کرنی چاہیے۔ میرا لال، میں اس کی ماں میں ایسے آثار نہیں دیکھ رہی۔ آواز دے کے کہتے پھوپھی اماں آپ اس کے آثار زمین پہ کیوں دیکھتی ہیں جس نے آنا ہی آپ سے ہے؟ جس لخت جگر میں تشریف ہی آج سے لانا ہے۔ بس اب میں نہیں کہتا امام کو شریک القرآن کیوں کہتے ہیں، شریک القرآن، شریک القرآن۔ سلام تو ہم کر جاتے ہیں جلدی جلدی میں، پتہ نہیں ہوتا نماز ختم کرنے کے لیے، جلدی ہوتی ہے نا نماز میں، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر ایمان، السلام علیکم کامل کفر و طغیان، السلام علیکم دافع ظلم و اللہ مان میں فتنہ تماشا شیطان جو زمان اللہ پر ختم۔ امام کی عزت کی قسم سرکار کا ایک ایک سلام اپنے اندر سمندر رکھتا ہے، عرفان کا سمندر ہے۔ شریک القرآن مظہر الایمان، ساری دنیا ایمان کے ٹھیکیدار بن رہی ہے، کل ایمان کا بیٹا ہے مظہر الایمان۔ اس پہ مجھے کم از کم 5 چاہیے لفظ مظہر الایمان پہ سید میں واضح کروں۔ اس کے بعد سرکار کو کیا کہتے ہیں، کامل کفر و طغیان، کفر اور طغیان کو ختم کرنے والا، دافع ظلم والعدوان، ظلم اور عدوان کو ختم کرنے والا کون ہے؟ ایک ایک نام اپنے اندر سمندر رکھتے ہیں۔ آخر میں سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان۔ آگے کہتے ہیں اللہ مان من فتنت زمان، من شر شیطان و من جور زمان۔ کیا کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکہ یا صاحب زمانے کا صاحب، زمانے کا صاحب الامر، تجھ پر سلام۔ اللہ مان بچا معافی، اللہ مان اللہ مان اللہ مان، من فتنت زمان، زمانے کے فتنوں سے، من شر شیطان، من جور زمان، زمانے کے جور اور فتنوں سے۔ ایسے ہے جی بچا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ مشکل کشا تو یا ہی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا یار، یہ ظرف بڑے ہوں تو یہاں پریشانی نہیں ہوگی، بابا باپ بیٹے ہیں، کوئی بھی مشکل کشا اللہ مان۔ اور بابا جی میں نسخہ دے کے جا رہا ہوں، ذہن نشین رکھیے گا، جس بندے نے ادھر سے پڑھا نا اللہ مان من فتنت زمان، من شر شیطان و من جور زمان، لکھ لے لوح دل پر، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سردار کو کہیں بچا وہ بچائے گا،
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ تانا پوریاں کر رہے ہیں بابا جی. ہاں ہاں ہے جی. ویسے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ اگر 2 منٹ میں اجازت دے تو میں پھر سرکار کیا تو بات یاد کرتا جاؤں. مقدس اردبیلی بڑا نام ہے ملت تشیع میں، اہل علم شخصیات میں ان کا بڑا تعلق ہے اور ان کا علم کے حوالے سے بھی بڑا ایک مقام ہے. مقدس اردبیلی یہ کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کچھ ایسے سوال کیے، میں پریشان تھا. کتاب کا نام معجزات آل محمد، بکس کے ریفرنس بھی دیتا جا رہا ہوں. کتاب کا نام ملاقات امام زمانہ. یہ کم از کم 2 کتابیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. کہتے ہیں مجھے لوگوں نے سوال کیا، جواب میرے پاس تھے نہیں. میں سیدھا یا علی بادشاہ کے پاس نجف اشرف گیا. اندھیرا تھا، رات کا ٹائم تھا. کہتے ہیں میں گیا. اس کے پیچھے اس کا شاگرد ہے جس کا نام تاریخ نے میر علام لکھا ہے. الف عین لام الف لام میم، میر علام. اس کا شاگرد کہتا ہے میں نے استاد کو رات کے ایسے پہر دیکھا. میں نے کہا استاد پتہ نہیں کوئی دشمن اس کو پریشان نہ کرے، پتہ نہیں رات کے اس پہر کہاں جا رہے ہیں. میں پیچھے پیچھے چل پڑا، استاد کو نہ پتہ چلا. مقدس اردبیلی چلتے چلتے نجف اشرف یا علی کو جا کے سلام کرتا ہے. عاشق ہو تو ایسے ہو. علی بادشاہ کو سلام کرتا ہے. علی بادشاہ نے مزار سے جواب دیا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ. عاشق ہو تو ایسے ہو. اس نے سرکار کو جا کے کہا مشکل کشا، سرکار احسان فرمائیے میرے پاس سوالات ہیں. مشکل کشائی فرمائیے میرے پاس جوابات نہیں ہے. کلمی کیجئے تاکہ میں جوابات دوں. یہ کہتے ہیں آواز آتی ہے مجھے مقدس اردبیلی میرا ہی لال میرا ہی لخت جگر تیرا زمانے کا مشکل کشا مسجد کوفہ میں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں وہاں سے سیدھا چلا میں مسجد کوفہ. یہ کہتے ہیں شاگرد کہتے ہیں میرا نام، کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے. اب استاد کے اندر کہتے ہیں مسجد کوفہ میں جب باہر آئے استاد تھوڑا خوش تھا، پہلے پریشان تھا، خوش تھا. جوابات مل گئے نا. کہتے باہر آیا میری کھانسی نکلی. میرا نام کہتے جو ہی کھانسی نکلی میرے استاد کو پتہ چل گیا. کہنے لگا کون ہے، مجھے لگتا ہے میرا پیچھا کر رہے ہو. کہا استاد محترم میں تمہارا شاگرد میر علام ہوں. رات کے اس پہر میں نے کہا دشمن آپ کو تکلیف نہ دیں اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا. مجھے بتائیں ہوا کیا ہے. کہتے میرے سے وعدہ کر اس نجف والے شہنشاہ کے نام لے کے وعدہ کر میری زندگی میں کسی کو نہیں بتائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بات ہے. ہوا کیا. کہتے لوگوں نے سوال کیے تھے کہ ہمیں مشکل پیش ہے. میرے پاس جوابات نہیں تھے. جوابات میرے پاس نہیں تھے. عاشق یہی ہوتے ہیں نا، باقی ہم لوگ تو کوئی بھی سوال کرے فوراً جواب دے دیتے ہیں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقدس اردبیلی جیسی شخصیت میرے پاس جوابات نہیں تھے. میں سیدھا سرکار مشکل کشا بادشاہ کے پاس گیا. سرکار نے فرمایا میرا لال تیرے زمانے کا مشکل کشا مسجد کوفہ میں اکیلا بیٹھا ہے، جا اس کے پاس. کہتا میں وہاں گیا، میں نے سرکار کو سلام کیا. مجھے سوال نہیں کرنے پڑے. سرکار نے میرے سوال سننے سے پہلے مجھے جواب دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ. اللہ کرے ریت کو سمجھ آ جائے. سوال کرنے سے پہلے میرے مالک نے مجھے جوابات عطا کیے. کہتے جوابات مل گئے. میں واپس آ گیا. کہنے لگا میرے نام ایک بات ہے، ویسے جتنا ہم نے امام زمانہ کو بھلا دیے ہے نا ہمیں بھلانا نہیں چاہیے. علی بادشاہ دے سکتے تھے جواب، اپنے لال کو نہ بھلانے کے لیے مقام و منزلت بتانے کے لیے کہہ رہے تھے جا میرے لال کے پاس. صرف یہی نہیں، پوری علمی ضمانت سید جی رجب کی کتب میں لکھا ہے امام زمانہ کے ظہور کا اعلان مولا علی بادشاہ سورج کے سپیکر سے ظاہر ہو کر کریں گے. دنیا والوں کو کہیں گے دنیا والوں بے وارث سمجھ کے ہمیں مارتے رہے نا، درود والوں کا وارث مہدی آ گیا. ماشاءاللہ. امید ہے کچھ گزارشات میں آپ کی جھولیوں میں ڈال پایا ہوں گا. سرکار دنیا میں تشریف لائے، بات میں مکمل کروں. کافی طویل خطاب آپ کے ساتھ ہو گیا اور میں مشکور ہوں آپ نے پوری دل جمعی سے میری گفتگو سماعت کی. دعائیہ جملے ہیں. پاکستان برصغیر یعنی برصغیر پاک و ہند کا تو یہ رواج ہے، یہاں ایسا نہیں ہے. تقریباً سارے پاکستان سے آئے ہو یا کچھ انڈیا سے آئے ہو، ایسے ہوگا. کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، خیراتی بچے کا نو مولود کا صدقہ مانگنے پہنچ جاتے ہیں. ہمیں اس آنے والے بچے کا صدقہ چاہیے. جو جتنا دے سکتا ہو وہ ضرور بچے کے دنیا میں آنے کی خوشی میں کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے، بزرگ گواہی دیں گے. جو جہاں کے بورن ہیں ان کا تو خیر سوری ان کو تو سمجھ نہیں آنی. بزرگوں کی خدمت میں گزارش ہے ان کو جا کے سمجھائیے گا، ضروری ہے یہ باتیں.
بے شک واہ مجبوری یہ ہے اتنی زبانیں ہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا نا جی کہیں اٹیلین ہے کہیں فرینچ ہے کہیں کیا ہے کہیں کیا ہاں جب سردار آئیں گے نا واہ سبحان اللہ ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں سرکار کا اعلان سنے گا بندے کہتے ہیں کیسے سنیں گے میں نے کہا قومی اسمبلی میں اس میں جنرل اسمبلی میں جو یو این او میں جو اجلاس ہوتا ہے وہاں ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں ٹرانسلیٹر کے ذریعے سن رہا ہوتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی اگر بندوں کا بنایا ہوا ٹرانسلیٹر ہر ایک کو اس کی زبان میں سمجھا سکتا ہے لسان اللہ سے نکلے ہوئے جملے بندوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتے سبحان اللہ واہ 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 آئیے خیرات مانگتے ہیں بھکاری بن کے چلتے ہیں جس طرح نماز میں کہتے ہیں نا انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر زبانی کلامی نہیں ضعیف بن کے چلتے ہیں ذلیل بن کے چلتے ہیں حقیر بن کے چلتے ہیں اب تو امام زمانہ علیہ السلام خیر سے جب آئیں گے پتہ چلے گا ہم زبانی کلامی تو بہت کہتے ہیں عبدک ضعیف ذلیل الحقیر ضعیف ذلیل حقیر ہم میں سے نہ ابھی تک کوئی ضعیف بنا ہے نہ ذلیل بنا ہے نہ حقیر بنا ہے مولا کی عزت کی قسم جس دن ہم نے اس جملے کو سمجھ لیا نا ہمارے تیور بدل جائیں گے بے شک واہ ہم کبھی بھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے ہم حقیر ہیں حقیر کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے ہائے 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 ہم تو حقیر ہیں ہماری کیا اوقات ہے بندے کہتے ضرور ہیں ہم سب ہم مولا کے غلام ہیں مولا کے غلام ہیں اگلی نشست مولا نے چاہا آیا تو میں ضرور لفظ غلامی پہ تفصیلاً گفتگو کروں گا بس سرکار کے پاس چلتے ہیں مولا حسن عسکری بادشاہ بلکہ 11 کے 11 سرداروں شہنشاہ انبیاء اللہ رب العزت اللہ تیری حجت زمین پہ آئی ہے شہنشاہ انبیاء تیرا فخر زمین پہ آیا ہے اللہ تیرے دین کو نافذ کرنے والا زمین پہ آیا ہے غدیر میں کامل ہوا تھا نافذ نہیں ہوا تھا آپ کی مرضی حوالے جو اللہ تو میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں کامل ضرور ہوا تھا نافذ نہیں ہوا تھا پروردگار تیرے دین کو نافذ کرنے والا آیا پروردگار وہ آیا روئے زمین پر جس کے ظہور پر بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے ظلم بما ظالم کائنات سے مٹا دیے جائیں گے وہ آئے ہے سردار جس کے آنے پر پتھر کے پیچھے معصوم کا فرمان ہے میں طرف دیکھنا چاہتی بس میں سمیٹنے لگا ہوں کافی وقت ہو گیا توجہ طرف کرنا پتھر کے پیچھے چھپا ہوا دشمن امام زمانہ کو جو کئی ایسے بھی ہوں گے نا پتھروں کے پیچھے چھپ کے کہیں گے ہم بس اب تو بچ گئے پتھر آواز امام زمانہ کو دیکھ کے کہے گا مولا تیرا دشمن یہاں چھپا ہے اجازت ہے کچل دوں یا تیری جوتیوں میں ڈالیں کوئی معصوم فرماتے درخت چیر کے بھی چھپنا چاہے گا چھپ نہیں سکے گا درخت آواز دے گا اب جس کے ظہور پہ پتھر بولنے لگ جائیں اسے مہدی کہتے ہیں ارے بھائی پتھر یا محمد کے پہلے محمد کے ہاتھوں میں بولتے ہیں یا آخری محمد کے ظہور پر بولتے ہیں اس پہ بات چلے گی بابا جی بہت دور چلے جائیں گے اور والوں نے کہنا ہے سر یہ تو بس ہی نہیں کرتا نا جو ہے اس لیے عرض کروں گل دل سے لکھے کوئی ایک بار عریضہ گر دل سے لکھے کوئی ایک بار عریضہ اس پار سے ہو جائے گا اس پار عریضہ منسوب ہے یہ سیدہ معظمہ کے پسر سے اب مجھ سے نہیں کوئی چھین سکتا غدار عریضہ پتھر بولے گا درخت بولے گا دشمن چھپائے ظالم بما ظلم کائنات سے ختم ہو جائے گا اللہ تیری کائنات پہ تیرا دین نافذ کرنے والا آ گیا ہے شہنشاہ انبیاء تیری محنت کو 4 چاند لگانے والا آ گیا ہے اچھا نبیوں کو جو مقام پروردگار نے عطا کیا تھا کیا ان کو ملا نہیں قائم آ کے بتائیں گے بابا جی میں رجت کی کتب پڑھ بیٹھا ہوں اگر کتب سے واقفیت ہے تو کوشش کیجئے گا رجت کی کتب ضرور پڑھیے گا اس میں سرکار قائم نے جو تعارف کرانے ہیں نا جناب ابراہیم کا جناب موسیٰ کا جناب زکریا کا جناب آدم کا امت کے سامنے نبیوں کے تعارف کرائیں گے قائم عالم سرکار وہ آیا ہے کہ جنہوں نے آپ کے مقام حقیقی کو آشکار کرنا ہے یہ علی بادشاہ تیرا وہ لخت جگر آیا ہے جو تیرے فضائل
لوگوں کے ذہنوں پہ دست شفقت رکھ کے سنائے گا تاکہ شک سے پاک ہوں. حسن بادشاہ تیرا جانشین آیا ہے مولا. مولا حسین بادشاہ تیرا منتقم آیا ہے. خمیس شب اور اس دن کے اعمال میں سے ایک عمل ہے جو 15 شعبان کی شب اور 15 کے دن کے اعمال میں سے عمل ہے. مومنین کو چاہیے ساری رات اور سارا دن مسلسل تکرار کرے السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. سرکار کو سلام کر کے کہیں سرکار آ گیا. آل محمد آپ کے گھر کی فضیلت آشکار کرنے والا. ہم خالی نہیں جائیں گے. احسان فرماؤ ہماری جھولیوں میں کچھ نہ کچھ ڈالو. کئی کھڑے ہو جائیں گے جی ہمیں یہ مال چاہیے, یہ دنیا چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. آواز ضرور آئے گی. آنے والا بھی دیکھو اور اپنا مانگنا بھی دیکھو. اب تو میں چور ہو جاؤ نا یار. آنے والا بھی دیکھو اور اپنا مانگنا بھی دیکھو. کوئی اور کھڑے ہو جائیں گے جی جنت چاہیے. جواب ضرور آئے گا اگر جنت کمال ہوتی تو 72 کیوں چھوڑتے تھے؟ مہربانی بابا جی اختتامیہ جملے ہیں. اللہ کرے میں کچھ عرض کر پاؤں. 72 کمال مودت کے مزاج پہ فائز تھے. 72 کو پتا تھا جو چیز ماں کے قدموں کے نیچے. احسان فرماؤ نا ہمیں خیرات دو. جنت بھی نہیں لیتے, دنیا بھی نہیں لیتے. سرکار خیرات دو. فرمایا معصوم کا فرمان ہے پھر آخری دور کی ریت کو چاہیے ایک ہی رزق اللہ سے مانگے. فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ يَرْزُقْ لِي طَالَ بَصَارِكَ مَا امام منصور. میرا اللہ مجھے رزق دے سکتا ہے, کرم کر سکتا ہے, خیرات کر سکتا ہے تو مہدی کے لشکر میں جگہ آتا. ہم بھی 15 شعبان کی مناسبت سے یہی مانگتے ہیں. ہم مولا جیسے بھی ہیں تو تیرے. مولا گناہگار بھی ہیں, بدکار بھی ہیں, خطا کار بھی ہیں, رذیل بھی ہیں, حقیر بھی ہیں تو تیرے آقا. تیری محبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ معافی مل جائے گی ہم نے گناہوں کے انبار لگا دیے. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ مومن کا مقام اور مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے. ہماری جو قوت نے تیرے تک جلدی پہنچنا تھا اس قوت کو ہم تیرے سے معافی مانگنے میں ضائع کر دے. اور آقا تو اتنا کریم اور شفیق ہے. میرے دعائیں جملے اجازت نہیں لگا ہالینڈ ضائع نہ کرنا. تو اتنا کریم اور شفیق ہے اس لیے فرمائے گا المنتظر افضل من اہل کل زمان. فرق یہ ہے 11 کے 11 سردار کے دور کے عاشقوں نے چاہے سلمان کیوں نہ ہو, چاہے نیسم کیوں نہ ہو, چاہے 72 کیوں نہ ہو, چاہے احمد بن اسحاق قمی کیوں نہ ہو, سب نے اپنے اپنے وقت کی حجت کو مانا. حجت کو دیکھ کے مانا اور ہے غیبت میں مانا. اب وقت نہیں ہے میں مزید آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کروں اسی دعا کے ساتھ. مالک زمانہ کرم فرمانا. سرکار ہماری جملہ تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں, ٹینشنیں اس لیے دور فرمانا. یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہم پھر کوتاہیاں کرنے لگ جائیں. اس لیے دور فرمانا تاکہ ہم ریلیکس ہو کے تیرے ظہور کی راہ ہموار کریں. میرے مولا ہمارے وہ گناہ معاف فرمانا جو تیرے تک آنے میں رکاوٹ ہے تاکہ ہم تیرے تک پہنچے. آقا تو منزل ہے تیرے تک پہنچے. مولا جس کے پاس زہری دنیا کا لنگر کم ہے ان کو لنگر عطا فرمانا تاکہ ریلیکس ہو کے ہر کوئی بارش کا پہلا قطرہ بن کے اپنے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرے. مولا جو ہمارے ورثہ دنیا سے چلے گئے ہماری دعا ہے اس دن اور اس شب کے صدقے قائم آل محمد کے دنیا میں تشریف لانے کے صدقے مولا ہمارے ورثاء کو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے کنیزہ اور ناصر بنا کے لشکر میں شامل کر. ایک بات عرض کرتا جب ہم دعائیں کمیل حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں ضرور پڑھو برکت کے لیے, مگر پوری مفاتی میں واحد دعائیں جسے دعائیں عہد کہتے ہیں. چھٹے امام کا فرمان ہے جس نے 40 دن کم از کم روزانہ دعا عہد پڑھی میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا لال اس کی قبر پہ آ کے اس کو اٹھا کے شامل.
کوشش کرو. پی ڈی ایف میرے پاس ہے, میں دے دوں گا, جس کا میرے پاس نمبر ہوگا پی ڈی ایف سے لے لیجیے. کچھ میرے پاس پرنٹ ہے کیلنڈر کی صورت میں 5-7 ہیں, وہ بھی صدر صاحب کو دے دوں گا. اور اگر زیادہ چاہیے ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس لاہور چھپے رکھے ہیں, جو بھی آ رہا ہو آپ اس کو کہہ دیں وہ لیتا آئے گا, آپ سب میں بانٹ لیجیے گا. دو عہد کو معمول بناؤ تاکہ اپنے امام کے قابل بن جاؤ. اس لیے فرمایا گیا جو ہمارا ہوگا وہ گھبرائے نہ, اگر زندہ ہوا اس کا پہلا قدم وہی دوسرا قدم قابل میں ہو. مر گیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہمارا لال اس کی قبر پہ آئے گا. بابا جی دعائیہ جملے ہیں اور اجازت لینے لگا ہوں. امام زمانہ خطبہ رجت میں لکھا, امام زمانہ قبر پہ آئیں گے, ٹھوکر مار کے کہیں گے اللہ کا ولی کہہ رہے اللہ کے حکم سے اٹھ. کنیزہ کفن جھاڑتے ہوئے اٹھے گی, ناصر کفن جھاڑتے ہوئے اٹھے گا. پہلا سوال کریں گے سرکار آپ قائم آل محمد؟ فرمائیں گے ہاں. سرکار ہم جیسوں کی قبروں پہ؟ وہاں آواز دے کے کہیں گے تجھے نہیں پتا, تو اٹھتا میرے تھا, تو بیٹھتا میرے تھا, تو سوتا میرے تھا, تو جاگتا میرے تھا, تو چلتا میرے تھا, تو کاروبار میرے ظہور کے لیے کرتا تھا, تو نوکری میرے لیے کرتا تھا, تو بچوں کی پرورش میرے لیے کرتا تھا, تیار کر کے امام کے لشکر کے قابل بناؤں. تجھے نہیں پتا میں صدیقہ ماں کا صدیق بیٹا ہوں جو رکھتے کسی کا نہیں. اللہ اکبر. سیدی جو ہے جملے ہیں, گریا شروع ہو گیا. ایک جملہ اور عرض کرتا جاؤں. سرکار اس وقت تلوار دیں گے عاشق کو, کہیں گے دیکھ ناصر میرا تیرے لیے تلوار ہے. بندہ کہے گا سرکار اس میں تو میرا نام لکھا ہے, وما بلدیت. سرکار فرمائیں گے یہی تو تیرے حلالی ہونے کا سبب ہے. مالک ہمیں اپنے لشکر میں شامل کر. مالک ہماری عبادات میں وہ خلوص آ جائے جو ہمیں تجھ تک لے آئے. مالک ہمیں جھوٹی شہرتوں سے, جھوٹے خواہشات سے بچا. تیرا وقت ظہور بہت قریب ہے, کہیں یہ نہ ہو ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں. جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے مالک ان کے مال لنگر میں اضافہ فرما, تاکہ اسی طرح کے ظہور امام کی مناسبت سے محفلیں زیادہ سے زیادہ کریں. مالک ایک اور دعا ہے, جتنے بھی بچے یا بڑے یا پردہ مائیں بزرگ کوئی بھی بیمار ہے, مالک احسان فرما یہ شفا یاب ہو جائیں اس دن اور اس شب کا صدقہ, تاکہ یہ بھی تیرے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے کام کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی.